الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم کی دوسرے پارے کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت سے جہاں بہت ساری باتوں کا علم ہوتا ہے، وہیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں کو عبادات کا حکم دیا ہے، وہیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ رضائے الہی کی جستجو کا ایک بہت بڑا ذریعہ مخلوق کی خدمت ہے، لوگوں کی خدمت ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ پر عبادات کے ساتھ نماز، زکوٰۃ، روزے، حج اور بہت ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ خدمت خلق، باہم تعاون، ایک دوسرے کی دستگیری اور مدد، اس سلسلے میں بڑی تعلیم دی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے نظام کو بھی قائم کیا ہے، صدقہ اور خیرات کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں، اور ایک دوسرے کو مالی امداد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان جہاں خوشحال زندگی گزارتا ہے، وہیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھی، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و احباب، اس کے پڑوسی سب خوشحال زندگی گزاریں۔ تکلیف میں جو انسان زندگی گزار رہا ہے، خوشحال انسان کے ذریعے اسے مدد ملے، اسے فائدہ پہنچے۔ اسی لیے زکوٰۃ کا نظام بھی قائم ہے کہ جو اہل ثروت ہیں وہ لوگ اپنے غربا، مساکین، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کر کے ان کو اٹھا سکیں، ان کو اوپر لا سکیں۔ اس سلسلے میں اسلام نے ترغیب دی ہے۔ صدقے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، زکوٰۃ کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے جو راستے ہیں ان کو اپنانے کی بڑی فضیلتیں گنوائی گئی ہیں۔ دوسری حیثیت سے، جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے۔ بسا اوقات ایک انسان دین کے کسی معاملے میں غلطی کرتا ہے تو اسے بطور کفارہ مالی کفارہ بھی مقرر کیا گیا، یعنی کسی روزے دار نے عمدن روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اسے کہا گیا کہ آپ کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا،
ایک انسان کی غلطی کی کفارے کے لیے 60 انسانوں کے فائدے کا سبب بنایا گیا. یعنی کسی بھی حیثیت سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کے لیے تیار رہے. انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کا وہ لحاظ کرتا رہے. زکوٰۃ فرض ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں. صدقہ اور خیرات کی 2 شکلیں ہیں. ایک انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو 2 شکلوں سے مدد کرتا ہے، اور اس کی اسلام نے تعلیم بھی دی ہے. پہلی شکل یہ ہے کہ جو ضرورت مند انسان ہے، اس ضرورت مند انسان کو جس چیز کی اسے ضرورت ہے اس کے ذریعے مدد کرتا ہے. پیسوں کی ضرورت ہے، اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو پورا کر کے اس کی مدد کرتا ہے. صدقے کے ذریعے بھی، خیرات کے ذریعے بھی، نفل صدقہ ہو یا زکوٰۃ ہو، کسی بھی حیثیت سے وقتی طور پر اس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس میں اس کی مدد کر کے اسے فائدہ پہنچاتا ہے. ایک دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس کی ان پیسوں سے، اس کے اس رقم سے، اس کے اس مالی امداد سے صرف آج نہیں بلکہ سالوں تک اس کا فائدہ پہنچتا رہے. سالوں تک. اسے رفاہی خدمت کہا جاتا ہے، اسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. کنواں کھدوایا، کسی کی ایسی مدد کی جس سے خود فائدہ اٹھائیں. ایک انسان، 2 انسان، بہت سارے انسان، اہل شہر، اہل قریہ، یا جو چاہے عام آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکے. یہ 2 شکلیں ہیں. ایک وقتی طور پر کسی فرد کی، کسی جماعت کی مدد کرنا، یا ایسا طریقہ اختیار کیا جانا جسے عام انسانوں کو فائدہ پہنچے، مذہبی اداروں کو فائدہ پہنچے، مساجد کو فائدہ پہنچے، مدارس کو فائدہ پہنچے، مکاتب کو فائدہ پہنچے، رفاہی اداروں کو فائدہ پہنچے، اور عام انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے. یہ دونوں شکلیں ہیں. اسلام میں دونوں کے فضائل، دونوں کی برکتیں بتائی ہیں. وقتی طور پر کسی انسان، کسی فرد یا چند افراد یا کسی جماعت کی مدد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے فضائل اور برکات بیان فرمائے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے. ساتھ میں ایسا ذریعہ جو سالوں تک، وہ سال 2 سال 4 سال بھی ہو سکتے ہیں، صدیوں بھی ہو سکتے ہیں، بڑی مدت تک فائدہ پہنچانا. اسلام میں اس دوسرے شق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود یہ چیز رائج تھی. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا طریقے کو وقف کہا جاتا ہے. وقف یعنی کوئی چیز ایسی بنا دی جائے جو کسی ادارے، مذہبی ادارے، کسی مسجد، کسی مدرسہ، کسی رفاہی ادارے یا عوام الناس کو فائدہ پہنچ سکے، ایسی چیز بنا دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وقف کے سلسلے میں اس طریقے کا خود بھی کام کیا، صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب عطا فرمائی. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد عام انسانوں کے فائدے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام انجام دیا وہ وقف کا ہی تھا. صدقہ اور خیرات، عام صدقہ اور خیرات اور وقف میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے
کہ ہم نے کسی کو صدقہ اور خیرات، کسی فرد، کسی جماعت یا چند افراد کو ہم نے دے دیا، ہم جو پیسے ان کو دے رہے ہیں وہ اس کے مالک ہو گئے۔ میں نے کسی کو 10 روپئے دیے، 100 روپئے دیے کہ آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں، وہ اس کے مالک ہو گئے۔ اب وہ اپنی ضرورتوں پر خرچ کریں گے، وہ ان کی ملکیت ہو گئی۔ وقف میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ وقف میں اگر کوئی چیز وقف کرتا ہوں، اس کا نہ میں مالک ہوتا ہوں، نہ جہاں ہم وقف کر رہے ہیں اس کے وہ مالک ہوتے ہیں، بلکہ حدیث میں کہا گیا اس کا مالک اللہ ہوتا ہے۔ وقف کی ہوئی زمین کے ہم جسے دیتے ہیں وہ بھی مالک نہیں ہوتا، اور جو ہم دے رہے ہیں وہ ہماری بھی ملکیت میں نہیں رہتا۔ ہم دونوں اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ وقف کی زمین آ گئی اللہ کے لیے، اب اس کا مالک اللہ ہے۔ فائدہ عام انسان، عام مسلمان، مذہبی ادارے، مساجد، مدارس، یہ سب اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے یہی عمل فرمایا تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی پورے انسانوں کے لیے، وہ ایک مرکز کی ضرورت تھی۔ ایک ایسا مرکز جہاں سے عام مسلمان فائدہ اٹھا سکے، ایک ایسا مرکز جہاں سے وہ عبادت کر سکیں۔ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز مسجد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان، اپنے قیام و طعام کے انتظام سے پہلے لوگوں کی فکر فرمائی، اللہ کے عبادت کی فکر فرمائی۔ کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے مسجد بنانے کی فکر کی۔ جگہ خریدنے کے لیے آپ نے فکر فرمائی۔ آپ کو ایک جگہ پسند آئی، پوچھا یہ کس کی جگہ ہے؟ کہا 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے۔ ان کو بلایا اور ان سے اس زمین کو قیمتاً خریدا، اور خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو عام مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ وہاں مسجد تعمیر کی گئی، اور وہ مسجد نبوی جو آج اتنی عالی شان ہے، جس کی شان و شوکت ساری دنیا میں ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر پڑھنے والوں کا ثواب اور اجر بیان فرمایا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے خریدا اور خرید کر اسے وقف کیا، صرف مسجد عبادت ہی کے لیے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو مسلمانوں کا مرکز بنایا۔ فرمایا آپ کے اندر کسی مسئلے میں الجھن ہو، مسجد آ جائیں۔ آپ کو مالی ضرورت ہو، مسجد آ جائیں۔ آپ کو معاشی تکلیف ہو، مسجد آ جائیں۔ آپ کو کسی وجہ سے کسی سے تکلیف ہو رہی ہے، مسجد آ جائیں۔ فیصلے آپ مسجد میں فرماتے تھے، مسائل آپ مسجد میں بیان فرماتے تھے، عبادات کے طریقے آپ مسجد میں بیان فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ بنیادی چیز تعلیم کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کے ایک حصے میں ایک چبوترا بنایا، جو اصحاب صفہ کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ وہاں پڑھنے والے شائقین اور شوق رکھنے والے لوگوں سے کہا کہ اگر آپ رکنا چاہیں تو یہاں رک سکتے ہیں۔ ان کے قیام کا انتظام فرمایا، ان کے کھانے پینے کا نظم فرمایا، ان کی دیکھ بھال کا نظم فرمایا، وہاں رہنے کے لیے ان کے لیے سہولیات مہیا کرنے کے انتظامات فرمائے، صحابہ کرام کو اس کی ترغیب بیان فرمائی، اور وہاں رہنے والوں کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ دن رات آپ نے ان کی فکر فرمائی۔ پتہ چلا آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کے سامنے بلکہ دنیا کے سامنے یہ مثال پیش فرمائی کہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے صدقہ اور خیرات جہاں وقتی طور پر افراد اور جماعتوں کو دیا جاتا ہے، وہیں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم
ایک ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے آنے والی نسلیں فائدہ اٹھا سکیں۔ مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، اسے آپ نے لوگوں کے لیے مرکز کی حیثیت دی، اور اس چیز کو آپ علیہ السلام نے عام فرمایا، لوگوں کے ذہن میں بات بٹھائی، لوگوں دنیا میں نیکیاں کرتے جاؤ۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب دیتی رہے گی۔ آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، عمل کا سلسلہ ختم، اب نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، صدقہ اور خیرات کر کے آپ ثواب میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جسے آپ دنیا میں کر کے چلے جاؤ، جانے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ پہلا جو بتایا وہ یہی وقف کا کام ہے۔ آپ کوئی چیز وقف کر دیجئے، کنواں کھدوا دیجئے، کوئی جائیداد وقف کر دیجئے، اور کہہ دیجئے اس کا جو منافع ہوگا یہ فلاں ادارے کو جائے، فلاں مسجد کو جائے، فلاں جماعت کو جائے۔ جب تک وہ چیز باقی رہے گی فائدہ پہنچتا رہے گا۔ صدقۃ جاریہ، ایک ایسا صدقہ جس کا ثواب جاری رہے گا، پڑھتے رہیے۔ آپ کوئی کام، کنواں کھدوا دیا، بوریل کھدوا دیا، نل لگا دیا آپ نے، اس سے پانی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ۔ جب تک اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جب تک اس بلڈنگ سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جب تک اس جائیداد، ان باغات اور ان کھیت کھلیانوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ علم ہے، آپ نے کتابیں لکھ دی، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، خوشی کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے نیک اولاد آپ چھوڑ کر جائیے، آپ کی نیک اولاد آپ کے لیے جب تک دعا کرتی رہے گی انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہم نے اگر کوئی چیز وقف کی اور اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا تو پھر اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی اجر اور ثواب کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی بہت سارے اوقاف چھوڑے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے، آپ نے کنواں کھدوا دیا ایک ایسے موقع پر جبکہ اہل مدینہ کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت تھی۔ بئر روما کھلایا، اور آپ علیہ السلام اس سے بہت خوش ہوئے۔ نہ صرف آپ بلکہ لوگوں کو جو فائدہ پہنچا اس پانی سے پہنچا، خوشی کی بات۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ وقف کر دیا۔ بعض صحابہ نے اللہ کی راہ میں اسی وقت باغات ہوں، کھیت کھلیان ہوں، کسی کو دے دیے۔ بعض صحابہ نے وقف کر دیے، مالک کسی کو نہیں بنایا۔ صحابہ کرام کا یہ عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مطہرہ ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ یہ جو وقف کا سلسلہ ہے اسلامی تعلیمات ہیں، اور انہی اسلامی تعلیمات کی پاسداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مطہرہ کے مطابق حضرات صحابہ کرام نے بھی کی، تبع تابعین نے بھی کی، یہاں تک کہ وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ مسلم حکمرانوں نے خود ہندوستان میں اسلامی حکومت رہی، دور حکومت میں مسلمانوں کا جو ماضی رہا ہے وہ بڑا شاندار رہا ہے۔ انہوں نے جو اچھے کام کیے، ان اچھے کاموں میں ایک بہت بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وقف کو بڑا عام کیا۔ مذہبی اداروں کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے جائیدادیں چھوڑ دی، وقف کر دی۔ اس سلسلے میں مسلم حکومت کا یہ کارنامہ آنے والے مسلمانوں کے لیے
سب سے روشن اور مضبوط مستقبل کا ضامن تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقف کے جائیداد کا جیسے استعمال ہونا تھا، اس سے جس طریقے سے فائدہ اٹھانا تھا، ویسا سب سے پہلے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے نہیں اٹھایا۔ مسلمانوں نے جو اوقاف کی زمینیں چھوڑی ہیں، دانشور یہ کہتے ہیں وہ اس قدر سرمایہ ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتا تھا۔ اس قدر جائیداد، اس کا اگر صحیح استعمال ہوتا، اس کی صحیح حفاظت ہوتی، جس کی وجہ سے اوقاف کا جو فائدہ پہنچنا تھا، حکمرانوں نے، ماضی کے مسلمانوں نے آنے والے مسلمانوں کے لیے مضبوط روشن مستقبل کے لیے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، مگر کسی وجہ سے اس کا وہ فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ آج ہندوستان میں اوقاف کی زمینیں اس قدر ہیں کہ اگر اسے صحیح طور پر صحیح ہاتھوں میں لیا جائے، اس کی حفاظت کا انتظام کیا جائے، سارے مسلمانوں کے معاشی مسائل کا سب سے بڑا حل کا ذریعہ ہے۔ مگر بدقسمتی سے اوقاف کی جو زمینیں ہیں، کہتے ہیں کہ 50% حصہ اوقاف کی زمینوں کا یا تو حکومت کے پاس یا تو پھر برادران وطن کے قبضے میں، اور جو 50% حصہ ہے اس میں خود ہماری غلطیاں چھپی ہوئی ہیں۔ ہم مسلمانوں نے اس جائیداد کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ بعض مسلمانوں نے ان اوقاف کے ان جائیدادوں کو یا تو بیچ دیا، جو کہ غلط تھا، اپنی زمینات میں ملا کر یا تو اسے بیچ دیا، یا نہیں تو اس کا غلط استعمال کیا، یا نہیں تو آج بھی اسے اپنے ہی قبضے میں رکھ کر کرائے پر دیے ہوئے ہیں۔ کرایہ، وقف کی زمین کا جب بھی بات آتی ہے تو اس کا کرایہ کم تصور کیا جاتا ہے۔ ہزاروں کی زمین 100-200 میں کرائے پر لی جاتی ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ اوقاف کی زمینوں پر جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، یا تو وہ کرایہ کم دے رہے ہیں، یا نہیں تو جس نے کرائے پر اٹھا رکھا ہے وہ کرایہ لکھ کم رہا ہے، لے زیادہ رہا ہے، جس کا فائدہ خود اٹھا رہا ہے، ایک فرد اٹھا رہا ہے، جبکہ وقف کی زمین کا فائدہ سب کو ہونا چاہیے۔ یا نہیں تو جس انسان نے کرائے پر وقف کی زمین لی ہے، 100-200 روپے وہ کرایہ ادا کر رہا ہے، کسی دوسرے کو وہ کرائے پر دے کر ہزاروں روپے کما رہا ہے۔ وقف کی ان زمینات کے استحصال اور وقف کے ان زمینات کا غلط استعمال کی وجہ سے آج وقف کی جو جائیداد ہیں اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آج سب کی نظر وقف کی زمینات پر ہے۔ ہماری غلطیوں کی وجہ سے 50% حصہ حکومت یا برادران وطن کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اب ایسی جگہوں پر وہ زمینات ہیں جو سینٹر پلیس کہلا سکتی ہیں، وہاں سے جو کرائے وصول کیے جا سکتے ہیں اور جو فائدہ اس سے ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا معاشی سب سے بڑا حل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آج ہم اگر یہ کہیں اوقاف کی، ہندوستان کی اوقاف کی زمینوں پر حکومت کی کڑی نظر، اگر اچھی نظر پڑ جاتی خوشی کی بات تھی۔ وہ اوقاف کی جو زمینیں تھیں وہ اس کا کوئی قانون نہیں تھا، مختلف مرحلوں میں اس کے قوانین بنائے گئے۔ 1923 میں بنے، 1953 میں بنے، 2013 میں بنے، مختلف مراحل میں اس کے قوانین بنائے گئے، مگر ہر دور میں
اس میں ایسے قوانین تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ان اوقاف کی جائیداد کا تحفظ نہیں تھا۔ کوششیں کی گئیں، مسلم دانشوروں نے اس سلسلے میں کوشش کی، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس میں بنیادی اہم کردار ادا کیا، اور 2013 میں جو قوانین بنائے گئے وہ قدر مستحکم تھے۔ پرانے قوانین کے بجائے جو 2013 میں بنائے گئے ان قوانین سے مسلمانوں کو تحفظ قدرے ملا، گرچہ اس میں ساری چیزیں منوائی نہیں جا سکیں، مگر اتنا تو ضرور اطمینان ہوا کہ اب یہ جائیدادیں محفوظ ہیں۔ مگر وقف 2013 کا جو ایکٹ ہے اس میں پھر اب نظر ڈالی جا رہی ہے، پھر اس میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب حکومت نے موجودہ ایکٹ میں 40 ترمیمات کرنے کے بعد اس بل کو پاس کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی۔ دانشور حضرات، مسلم رہنما حکمران رہبر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ 40 جو ترمیمات کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ اگر بل پاس ہو گئی تو پھر مسلم اوقاف کے جو زمینات ہیں اس کا تحفظ کہیں نہیں رہے گا، اور مکمل طریقے سے ہمارے پاس سے وہ جو ہمارا حق ہے وہ سب چھین لیا جائے گا۔ اس کی حفاظت کے ذرائع ڈھونڈنا، اس کی سہولیات کے لیے فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ نے ہمارے روشن مستقبل کے لیے، اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے جو ایک بہت بڑا ذریعہ بنا رکھا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے خلاف جو لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کو بدلے، ان کے منصوبوں کو ناکام کرے، اسلام کے مستقبل کو روشن اور مضبوط کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔